رات کی تاریخ چھائی ہوئی تھی۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں تھیں، لیکن اس گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک بوڑھی ماں جو کبھی اپنے دو بیٹوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکی تھی، آج انہی کے ہاتھوں مظلوم بنی بیٹھی تھی۔ بیٹے اونچی آواز میں دوڑ رہے تھے، ماں تم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ ہم تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے، روزے رکھ کر ہمارے سر پہ مت بیٹھی رہا کرو۔ بڑے بیٹے زبیر نے چیخ کر کہا۔ چھوٹا بیٹا ناصر بھی پیچھے نہ ہٹا۔ ہاں ماں، جب سے ابو گئے ہیں تو بس ہمارے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، کھاتی ہے پیتی ہے اور عیش کر لیتی ہے۔ تمہیں تو ذرا بھی احساس نہیں کہ اپنے بیٹوں کے لیے کسی کے گھر پر جھاڑو پونچھا ہی کر لو، ہر وقت ہم لوگوں کے سر پر بیٹھی رہتی ہو۔ یہ سن کر بوڑھی ماں کانپ اٹھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بیٹا میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور میں کافی دیر تک لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی رہی ہوں۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی نہیں ہے، مجھ سے لوگوں کے گھروں میں کام کاج نہیں ہوتا۔ میری کیا غلطی ہے؟ رمضان ہے، اللہ سے ڈرو۔ لیکن بیٹوں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ آج کی رات قیامت سے کم نہ تھی۔ دونوں بیٹوں نے ماں کو کھینچ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ شدید گرمی تھی، وہ روزے کی حالت میں تھیں اور ان کے سر پر کوئی سایہ نہیں تھا، نہ پانی تھا نہ سحری کا انتظام۔ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ وہیں ایک پیڑ کے نیچے گھٹنوں کے بل گر گئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ، یہ میرا انجام ہے؟ کیا میں نے اس دن کے لیے اپنے بیٹوں کو پالا تھا؟ میں نے خود بھوکی رہ کر ان کے پیٹ بھرے تھے اور آج یہ میری ایک روٹی سے تنگ آ گئے۔ اتنے میں جوہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بوڑھی ماں نے وہیں پیڑ کے نیچے جوہر کی نماز ادا کی اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی ویران کوٹری کے پاس پہنچی۔ کبھی وہاں ایک آدمی رہتا تھا، لیکن اب وہ جگہ سنسان تھی۔ وہ تھکان سے چور ہو کر اندر جا کر بیٹھ گئیں اور اللہ سے فریاد کرنے لگیں، اللہ، اب تو مغرب ہونے والی ہے اور میرا روزہ ہے، تو ہی میرا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی میرا رزق دینے والا ہے اور تو ہی میرے روزے کا انتظام کرے گا۔ بوڑھی ماں کو یہ علم نہیں تھا کہ اب وہ کوٹری ایک جنگلی بندر کا ٹھکانہ تھی۔ بندر جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے جو کمزوری سے ہل بھی نہیں پا رہی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا اور پھر کود کر باہر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ہاتھ میں ایک روٹی لے کر لوٹا، دوسرے ہاتھ میں اس نے کھجور پکڑی ہوئی تھی۔ بوڑھی ماں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بندر نے وہ روٹی ان کے سامنے رکھ دی اور پھر پانی سے بھرا ایک ناریل لا کر پاس رکھ دیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، میرے اپنے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا اور تاؤ نے ایک جانور کو میرا سہارا بنا دیا۔ جب مسجدوں سے افطار کی اذان گونجی تو انہوں نے بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولا۔ بندر انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھی ماں نے فوراً مغرب کی نماز ادا کی۔ بندر وہیں ان کے پاس بیٹھا رہا، جیسے وہ بوڑھی ماں کو پہلے سے جانتا ہو۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، جنگل گھنے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں کے پاؤں کانپ رہے تھے، بدن کمزور ہو چکا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ عورت جو کل تک اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، آج وہی بیٹے اسے گھر سے نکال کر درب درب کر چکے تھے۔ بھوک پیاس تھکان سب کچھ اس پر حملہ کر چکا تھا، مگر سب سے زیادہ دردناک وہ زخم تھا جو اس کے دل پر لگا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی ہلکی سی سسکی لی، لیکن پھر اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ کاف کاف کون ہے؟ ماں کا دل زور سے دھڑکا۔ جنگل میں خطرناک جانور بھی ہو سکتے تھے۔ اچانک سامنے ایک سایہ نمودار ہوا، وہی بندر تھا۔ ماں نے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا، جیسے کوئی اپنے پرانے دوست کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بیٹا، تم تو انسان نہیں ہو لیکن مجھ سے وفاداری کر رہے ہو۔
ماں نے ایک تیز آواز سنی، جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک خونخوار بھیڑیا نکل آیا۔ اس کی لال آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے نکیلے دانت درا آنے لگ رہے تھے، اور وہاں دھیرے دھیرے ماں کی طرف بڑھنے لگا۔ ماں نے آنکھیں بند کر لی، شاید میری آزمائش ابھی باقی ہے۔ لیکن تبھی بندر نے زور سے چیخ ماری اور بھیڑیے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیا جھپٹا لیکن بندر نے اس پر حملہ کر دیا۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور جو دیکھا اس نے اسے حیران کر دیا۔ بندر اپنی جان کی پرواہ کیے بنا بھیڑیے کو بھگا چکا تھا۔ اب بندر خود زخمی تھا، مگر وہ پھر بھی ماں کے پاس آیا اور اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جیسے کہہ رہا ہو ڈرو مت میں ہونا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا کاش میرے اصلی بیٹے بھی تیرے جیسے ہوتے۔ یہ آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی رات ماں ایک پیڑ کے نیچے سو رہی تھی، جب اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ بادل گرجنے لگے، تیز بارش شروع ہو گئی، ہر طرف گھپ اندھیرہ تھا۔ ماں بھیگ رہی تھی، کانپ رہی تھی، وہ کسی پناہ کی تلاش میں تھی۔ تب ہی بندر نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ اسے ایک بڑے پیڑ کے نیچے لے گیا، جہاں بارش کا پانی نہیں پہنچ رہا تھا۔ ماں نے حیرت سے بندر کو دیکھا، یہ میرے لیے پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بندر نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے گیلے دٹی پر رکھا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ یہی وہ وقت تھا جب ماں کے دل سے بدیا کے الفاظ نکلنے لگے، اللہ! اگر یہ بندر مجھ پر مہربان ہو سکتا ہے تو میرے وہ بیٹے کیوں نہ ہو سکے جنہیں میں نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا۔ اللہ! اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہو تو میرے بیٹوں کو اس کا بدلہ دے دیں۔ یہ وہی بدیا تھی جو آگے چل کر زبیر اور ناصر کی زندگی کو تباہ کرنے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے مقدر میں عذاب لکھا جا چکا تھا۔ ماں نے اپنے زخمی ہاتھ سے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر میرے بیٹوں نے مجھے رولایا ہے تو اللہ انہیں بھی رولا دے۔ یہ بدیا جنگل کے درختوں میں گونجی، بادلوں نے زور سے گرج کر اس کی گواہی دی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ زبیر اور ناصر کی راتیں کیسے بھیانک خوابوں میں بدل گئیں۔ ادھر دونوں نافرمان بیٹے ماں کو بے دخل کرنے کے بعد زبیر اور ناصر کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ہر رات موج مستی میں ڈوبے رہتے اور رمضان کی رحمتوں سے بالکل بے خبر ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماں کو اس لیے نہیں نکالا تھا کہ وہ اسے ایک روٹی نہیں دے سکتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر رات نئی عورتوں کے ساتھ عیش کرنا چاہتے تھے۔ ماں کو یہ برائی پسند نہیں تھی، اس نے انہیں روکنا تھا، اس لیے انہوں نے چالاکی سے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ بے خوف ہو کر ہر رات ایک نئی عورت لاتے اور اپنی راتیں رنگین بناتے۔ انہیں نہ رمضان کی فکر تھی نہ اللہ کا ڈر تھا۔ لیکن ایک دن ان کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس کا نام تھا سائرہ۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نازک مزاج اور چالاک بھی۔ زبیر نے اسے سب سے پہلے دیکھا اور دل ہار بیٹھا۔ وہ ہر روز اس کے پیچھے جاتا، اس پر پیسے خرچ کرتا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے سپنے دیکھنے لگا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناصر جو اپنے بھائی کی ہر چیز میں دخل دیتا تھا، اس نے بھی سائرہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ دونوں بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ہی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن زبیر نے اعلان کر دیا، میں سائرہ سے شادی کروں گا۔ یہ سنتے ہی ناصر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ سائرہ تمہاری ہے؟ میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زبیر چونک گیا، کیا تم بھی اسے چاہتے ہو؟ لیکن میں نے اسے پہلے پسند کیا تھا۔ ناصر غصے میں چلایا، تو کیا ہوا، وہاں مجھ سے بھی بات کرتی ہے، میں بھی اس پر پیسے خرچ کر رہا ہوں۔ یہ سن کر زبیر کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔
دونوں بھائیوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا، مار پیٹ تک بات پہنچ گئی۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد زبیر نے ناصر کو دھوکا دیتے ہوئے چھپکے سے سائرہ سے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی ناصر کو اس کا پتہ چلا وہ پاگل ہو گیا۔ وہ سیدھا زبیر کے گھر پہنچا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تاو نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ تاو جانتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا تھا۔ زبیر ہنستے ہوئے بولا۔ جو پہلے جیتے وہی سکندر۔ ناصر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اب کسی بھی حالت میں اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی بھائی کے خون کا پیاسا بن چکا تھا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب بددعا کا اثر دکھائی دینے والا تھا۔ سائرہ جو ان دونوں کے پیسوں پر زندگی بٹا رہی تھی، اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد وہ زبیر کے گھر سے زیورات اور نقدی لے کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی۔ زبیر جب صبح اٹھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ناصر بھی آ گیا اور دونوں میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا۔ تاو نے مجھے دھوکا دیا اور خود بھی دھوکا کھا گیا، ناصر نے تانے مارتے ہوئے کہا۔ اب دونوں بھائی برباد ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، پیسے ختم ہو گئے، اور سب سے بڑی بات جسے گھر سے نکالا تھا وہ ماں اب ان کے پاس نہیں تھی۔ ایک رات جب دونوں اپنی بکیڑت زندگی پر رو رہے تھے، اچانک ناصر نے کہا، زبیر اگر ماں ہمارے ساتھ ہوتی تو ہمیں سنبھال لیتی، وہ ہمیں اس گناہ کی دلدل میں گرنے سے روک لیتی۔ زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ناصر، ہم نے اپنی جنت کو کھو دیا۔ ماں کی زبان سے نکلی بددعا آسمان میں گم ہو چکی تھی، لیکن اس کے اثرات زمین پر اترنے لگے تھے۔ جو کبھی عیش و عشرت میں ڈوبے تھے اب عذاب کی راہوں پر تھے۔ زبیر اور ناصر بدحال ہو چکے تھے، مگر اصلی مصیبت ابھی شروع ہوئی تھی۔ جو راتوں کو موج مستی کرتے تھے اب رات ان کے لیے ڈراونے خواب لے کر آتی تھی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرہ پھیلتا ان کے کانوں میں کسی کی آہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ ناصر نے کانپتے ہاتھوں سے زبیر کو جھکجھورا۔ بھائی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، میں نے کھڑکی میں ایک سایہ دیکھا ہے۔ زبیر نے گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑا ایک سایہ اس کے قریب تھا۔ کاف کون اچانک ایک زوردار کہہ گونجا۔ یہ ماں کی ہنسی تھی، مگر یہ وہی پیار بھری ہنسی نہیں تھی، یہ وہ ہنسی تھی جو ان کی تباہی کی مہر لگا چکی تھی۔ ناصر دیوار سے چپک گیا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ ہماری ماں کی بددعا ہے، ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ اگلے دن زبیر کا شریر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا۔ اس نے چیخ کر ناصر کو بولایا، میرے ہاتھوں میں کچھ ہو رہا ہے۔ ناصر نے گھبرا کر دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ زبیر کے ہاتھوں پر بندر جیسے پنجے نکلنے لگے تھے، اس کی کھال سخت ہو رہی تھی، اس کے شریر پر عجیب و غریب دانے نکلنے لگے تھے، ان کے جسم مسکے ہو چکے تھے۔ جو عورتیں کل ان پر مرتی تھیں آج وہ ان کی شکل دیکھ کر بھاگ رہی تھیں۔ ان کے گھر میں چوہے کیڑے مکوڑے بھر چکے تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہماری بربادی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ناصر چیخا، یہ بددعا تھی۔ ماں نے جن بندروں کو دعا دی تھی ان کی صفات زبیر اور ناصر پر عذاب بن کر نازل ہو رہی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبیر چلا مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ابھی اور ہونا تھا۔ اگلی رات ناصر کی نیند اچانک کھل گئی۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اسے کہیں جانا ہو، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ پھر اچانک کھڑکی کے دروازے خود کھل گئے۔ وہی بندر اندر آ گیا تھا، مگر اب وہ معمولی بندر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو، جیسے وہ کوئی پیغام دے رہا ہو۔ ناصر کا جسم خود حرکت کرنے لگا۔
وہ نیند میں چلتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زبیر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں جنگل کی طرف جا رہے تھے، جہاں گھپ اندھیرہ تھا، جہاں خاموشی کی ایک عجیب چادر بچھی تھی۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں ماں بے گھر ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہی دونوں جنگل کے بیچ پہنچے وہاں بندروں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ عام بندر نہیں تھے، یہ وہی بندر تھے جو ماں کو پناہ دیتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کے دانت چمکنے لگے، ان کے پنجے ہوا میں اٹھ گئے۔ ہمیں چھوڑ دو، زبیر چیخا، مگر اب معافی ممکن نہیں تھی۔ بندر انہیں نوچ رہے تھے، ان کے چہروں سے خون بہہ رہا تھا، وہ چیخ رہے تھے، مگر اب کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا۔ زبیر نے خود کو بندروں کے پنجوں سے چھوڑانے کی کوشش کی۔ ناصر کی حالت بھی بدتر تھی، دونوں کے ہاتھ جھکمی، کپڑے پھٹے، بدن لہو لہان تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ناصر چیخا۔ زبیر نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ بھاگو، بس بھاگو۔ وہ دونوں گرتے پڑتے زمین پر گھسٹی ہوئے جنگل کی تاریک گلیوں میں بھاگنے لگے۔ وہ دوڑ رہے تھے، مگر جنگل ان کے لیے ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرہ، سرسراہٹ اور بندروں کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، زبیر ہافتی ہوئے بولا۔ ناصر زمین پر گر گیا، اس کے گھٹنے زخمی ہو چکے تھے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی ہمیں بچائے۔ تبھی اچانک دور کہیں روشنی نظر آئی۔ دونوں نے آنکھیں ملے۔ شاید وہم ہو، مگر نہیں۔ روشنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی سے آ رہی تھی۔ وہ ایک اللہ والے کا ٹھکانہ تھا۔ دونوں بمشکل جھوپڑی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹ کھٹ آیا۔ اندر سے ایک بوڑھے ولی اللہ کی مدھم آواز آئی۔ کون ہے؟ بابا ہمیں بچ لو، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ زبیر چیخا۔ دروازہ کھلا۔ اندر ایک نورانی چہرے والا اللہ والا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حکمت، چہرے پر سکون اور داڑھی میں سفیدی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈالی اور سب کچھ جان گیا۔ تم لوگ کون ہو؟ تمہارے چہروں پر خوف، بدن پر جیکم، روحوں میں اندھیرہ ہے۔ ناصر ہافتی ہوئے بولا۔ بابا ہم نے اپنی ماں کو دھتکارا، اسے گھر سے نکالا، اور اب وہی بددو ہمیں کھا رہی ہے۔ بابا جی نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ میں جانتا تھا ایک دن تم جیسے لوگ میرے در پر آئیں گے۔ بابا ہمیں معاف کروا دو، ہمیں بچ لو۔ زبیر گڑ گڑا۔ بابا جی نے گہری سانس لی۔ تم ماں کی بددو کے شکنجے میں آ چکے ہو۔ تم نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے جلایا، لیکن اب بھی ایک راستہ باقی ہے۔ ناصر نے جلدی سے پوچھا، کیا ہمیں بتاؤ بابا، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ بابا جی نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ لیکن آسان نہیں ہے۔ ہم کریں گے، زبیر چیخا۔ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم ماں کی بددو سے بچنا چاہتے ہیں۔ بابا جی نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اپنی ماں کے قدموں میں گرنا ہوگا۔ ناصر کا دل دہل گیا۔ ہم کیسے اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ ہمیں شرم آتی ہے۔ بابا جی نے انہیں گھورا۔ شرم؟ جب تم نے اسے بے عزت کیا تب شرم نہیں آئی؟ جب تم نے اس کے آنسو دیکھے تب شرم نہیں آئی؟ دونوں بھائیوں کے سر جیک گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ کتنا گر چکے ہیں۔ بابا جی نے ایک اور بات کہی، تمہیں اس کے پاؤں دھونے ہوں گے اور وہ پانی پینا ہوگا۔ کاف کاف کیا۔ ناصر نے حیران ہو کر پوچھا۔ بابا جی نے سر جھکایا۔ ماں کے آنسو جو زمین پر گرے تھے وہی تمہیں معافی دلا سکتے ہیں، یہی تمہاری آخری امید ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
کیا وہ واقعی ماں کے قدموں میں گر سکتے تھے؟ کیا وہ اپنی انا توڑ سکتے تھے؟ ہاں، کیونکہ اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بابا، ہمیں ماں کا پتہ بتا دو، زبیر نے التجا کی۔ بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر انگلی سے اشارہ کیا۔ جاؤ، اس جنگل کے آخر میں جہاں روشنی ختم ہوتی ہے وہاں تمہیں اپنی ماں ملے گی۔ یہ آخری آزمائش تھی۔ دونوں نڈھال جھکموہے سے چور مگر ہمت باندھے جنگل کے آخری کنارے کی طرف چلنے لگے۔ چلتے چلتے سورج نکلنے لگا۔ انہیں اچانک ایسا لگا جیسے وہ کسی قید میں آ گئے ہوں۔ 3 دن تک ان کے پاس کھانے اور پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی تکلیف ہے جو ماں جھیل رہی تھی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ چیختے ہوئے کہنے لگے۔ اچانک ان کے آس پاس کے درخت ایسے ہو گئے جیسے وہ کسی قید خانے میں ہو۔ وہ چیخ رہے تھے مگر کوئی انہیں سن نہیں رہا تھا۔ یہ وہی سجدہ تھی جو ماں کو ملی تھی جب وہ جنگل میں اکیلی تھی اور بھوک پیاس سے تڑپ رہی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ تب ہی ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، بیٹا کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ اتنا سنتے ہی ناصر نے غصے میں کہا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خود بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اور تم کو کہاں سے پانی دیں؟ زبیر نے اسے دیدکار دیا، تو عجیب پاگل عورت لگ رہی ہے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا وہ عورت غائب ہو گئی اور وہی اللہ والے بزرگ ان کے سامنے آ گئے۔ وہ غضبناک ہو کر بولے، تم ابھی تک نہیں سدھرے، یہ تمہاری تیسری آزمائش تھی اور تم ناکام ہو گئے۔ اتنا سنتے ہی دونوں بھائیوں کے پاہو تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم پھر سے ناکام ہو گئے، اللہ والے بولے۔ جب تم دل صاف نہیں رکھو گے، دل میں پاک نہیں رکھو گے تو مزید سزا میں مبتلا ہوگے۔ تمہارے پاس ابھی بھی بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، اگر تم واقعی سچے دل سے اپنی ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لو۔ ادھر ان کی ماں جنگل والی کٹیا میں بندر کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن بڑیا کو ایک دن عجیب گرزدار سی آواز سنائی دی جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ اے بڑیا، تاو نے اپنے بیٹوں کے لیے جو بدھا مانگی ہے وہ پوری ہونے والی ہے، مگر کیا تاو واقعی انہیں معاف نہیں کرے گی؟ بڑیا نے بڑے حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرہ ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ جنگل میں ایک پرسرر خاموشی تھی جیسے وقت رکھ چکا ہو۔ ماں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو سوکھ چکے تھے مگر اس کے ارادے ابھی بھی مضبوط تھے۔ بندر بھی اس کے پاس بیٹھا حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ بڑیا اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ، کیا میری آزمائش ختم نہیں ہوگی؟ میں نے اپنی زندگی ان بیٹوں کے لیے وقف کر دی۔ اپنی جوانی میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر ان کی پرورش کی، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو میری ایک روٹی انہیں بھاری پڑنے لگی۔ جب میں نے اپنے منہ کے نوالے اپنے بیٹوں کو کھلائے پھر بھی انہوں نے مجھے اس جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اچانک ہوا تیز ہونے لگی، درختوں کے پتے سرسرانے لگے اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ ماں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں مگر پھر اچانک ایک گونجدار آواز آئی، کیا تو واقعی اپنے بیٹوں کو معاف نہیں کرے گی؟ ماں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کون بول رہا تھا؟ کیا یہ بڑیا کے دماغ کا دھوکہ تھا؟ کیا یہ اس کی اپنی روح تھی جو اس سے سوال کر رہی تھی؟ پھر یہ اللہ کا کوئی خاص پیغام تھا؟ ماں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ تھوڑا کانپ گئی مگر فوراں خود کو سنبھالا۔ کون ہے؟ کون مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، وہ جو سب جانتا ہے، وہ جو تیرے بیٹوں کی حالت بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر ماں کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میرے بیٹے وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی عیشو عشرت میں ہے؟ کیا ابھی بھی وہ لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں؟ بڑیا کو پھر آواز آئی، نہیں، وہ برباد ہو چکے ہیں۔
وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بیمار ہیں، ان کے چہرے مسکے ہو چکے ہیں، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا واقعی؟ کیا وہ بھی اسی تکلیف میں ہیں جس میں گزری ہوں؟ پھر سے بڑھیا کو آواز آئی، ہاں، جو کچھ تاو نے جیا ہے وہی وہ بھی سے رہے ہیں۔ تاو نے راتیں گہرے جنگل میں گزاری، اب وہ بھی بے گھر ہو چکے ہیں۔ تاو نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، اب وہ بھی کسی در پر سجدہ کرنے کو ترس رہے ہیں۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تو وہی بدھا تھی جو میں نے مانگی تھی، ہاں، اور وہ پوری ہو چکی ہے، مگر کیا تاو واقعی انہیں معاف نہیں کرے گی؟ ماں کے اندر ایک طوفان الفامڑ پڑا۔ یہ وہی بیٹے تھے جو اس کے آنسوں دیکھ کر بھی ہنس رہے تھے، یہ وہی بیٹے تھے جن کے لیے اس کی ممتہ روتی رہی، مگر انہوں نے ایک بار بھی موڑ کر نہیں دیکھا۔ ماں کا دل زخمی تھا، وہ معاف کر سکتی تھی۔ اس باڑیا کے سامنے اچانک سے وہی بندر آ گیا جو ہمیشہ اس کا ساتھی تھا۔ بندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا تاو معاف کرے گی؟ باڑیا نے اپنے کمزور ہاتھوں سے بندر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اے میرے پیارے بیٹے بندر، کیا مجھے واقعی اپنے بیٹوں کو معاف کر دینا چاہیے؟ پھر اسے پرسرر آواز آئی، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ یاد کر اپنے بچوں کے بچپن کے دن، زبیر اور ناصر کے بچپن کے دن، جب تاو ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی، جب تاو انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کھلاتی تھی، جب تاو راتوں کو جاگ کر ان کے بخار کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اب یہ سوال باڑیا کی آنکھوں میں بجلی کی طرح گونج رہے تھے۔ باڑیا نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ، اگر میں اپنے بیٹوں کو معاف کر دوں تو کیا واقعی وہ صدر جائیں گے؟ باڑیا کو پھر سے آواز آئی، یاد رکھو اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر ماں کی سانس تھم گئی۔ کیا واقعی انہیں معاف کر دوں؟ لیکن کیا واقعی وہ معافی کے قابل ہے؟ یہ وہ آخری سوال تھا جو اس کا دل اس سے پوچھ رہا تھا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس پر زبیر اور ناصر کی قسمت کا انحصار تھا۔ ادھر زبیر اور ناصر جنگل میں گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، ان کے جسم زخمی، کپڑے پھٹے، آنکھوں میں خوف اور دلوں میں پچھتاوا تھا۔ ہمیں ماں تک پہنچنا ہوگا، ناصر چھا، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ زبیر نے زخمی ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا، ہاں، لیکن ہم جنگل میں کیسے راستہ ڈھونڈیں گے؟ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کانپ رہی تھی، جیسے جنگل خود انہیں قبول نہ کر رہا ہو۔ پھر انہیں اچانک درختوں کے درمیان ایک سایہ نظر آیا۔ ناصر نے جلدی سے زبیر کا بازو پکڑا۔ دیکھو، یہ وہی بندر ہے جس نے ہمیں نوچا تھا، لیکن آج کیوں یہ پیار بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اور یہ تو وہی بندر ہے نہ جو ہمیشہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بندر ایک پتھر پر بیٹھا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظریں ان سے ملیں وہ فوراں اچھل کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ زبیر نے فوراں اشارہ کیا، یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ یہ بندر ہی ان کے لیے نجات کا دروازہ تھا۔ ناصر نے حمد باندھی، اس سے مت گھبرانا، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ اور پھر وہ دونوں زخمی جسموں کے ساتھ، خون سے لت پت ہاتھوں کے ساتھ، نزدیک مرنے کی حالت میں اس بندر کے پیچھے دوڑنے لگے۔ جنگل کی سخت زمین، کانٹے دار جھاڑیاں، ہر چیز ان کے خلاف تھی، مگر وہ ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر کار دور سے انہیں روشنی نظر آئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ماں تھی۔ ناصر خوشی سے چیخا، زبیر، وہ دیکھ، روشنی، لگتا ہے ہم ماں کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مگر ٹھہرو، جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے اچانک زمین لرزنے لگی۔ دونوں بھائی ایک خوفناک دلدل میں گرنے والے تھے۔ یہ قدرت کی ایک اور آزمائش تھی۔ زبیر، بچو! ناصر چلایا، مگر وہ پھسل کر دلدل میں گرنے ہی والا تھا۔ زبیر نے جلدی سے ناصر کا ہاتھ پکڑا، مگر اس کی اپنی ہمت ختم ہو رہی تھی۔
یہ وہی گڈے ہے جو ہم نے ماں کے لیے کھوڑا تھا، یہ وہی عجاب ہے جو ہمیں ملنا تھا۔ ناصر کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہم بچ سکتے ہیں، نہیں ماں ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ زبیر چیخا۔ پھر اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی، اے میرے پیارے بچوں! یہ وہی آواز تھی، وہی ممتہ بھری آواز۔ ماں! دونوں نے چیک کر کہا۔ سامنے وہی بوڑھی ماں کھڑی تھی، جو کمزور ناتواں مگر آج بھی ماں تھی۔ اس کے ساتھ وہی بندر کھڑا تھا جو ہمیشہ اس کا محافظ رہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ پھر اس نے اپنا بیٹا پھاڑ کر ایک لمبی چادر بنائی اور اسے ناصر اور زبیر کی طرف اچھال دیا۔ میرے بچوں، اگر تم سچے دل سے توبہ کر چکے ہو تو اس چادر کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ زندگی اور موت کا لمحہ تھا۔ یہ وہ پل تھا جب ان کی آزمائش کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ناصر نے روتے ہوئے کہا، ماں ہمیں معاف کر دو۔ زبیر چیخا، ہمیں اپنی جنت واپس دے دو۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر واقعی تم توبہ کر چکے ہو تو میرا ہاتھ تھام لو۔ دونوں بھائیوں نے ماں کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے دل سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے وہ بندر ماں کے ارد گرد گھومنے لگا جیسے وہ جشن منا رہا ہو۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، ان کے جھکموہے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ میں نے انہیں معاف کیا، اگر تاو چاہے تو انہیں بھی معاف کر دے۔ زبیر اور ناصر کے جیکم جادوی طریقے سے بھرنے لگے۔ ان کے چہروں کے مسکا ہوئے نشان غائب ہونے لگے۔ ان کے بدن پر آیا عجاب ختم ہونے لگا۔ اللہ نے ماں کے دل کو نرمی بخشی اور اس کی معافی نے قدرت کے فیصلے کو بدل دیا۔ ناصر اور زبیر دونوں ماں کے قدموں میں گر گئے۔ ماں اب ہم کبھی تجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پیار سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور تم آج اپنی جنت واپس لے چکے ہوں۔ ماں کی معافی کے بعد زبیر اور ناصر کے چہرے پر سکون ہو گئے تھے۔ ان کی روحوں پر جو جھنگ لگ چکا تھا وہ اب دھل رہا تھا۔ وہی بیٹے جو کل تک اپنی ماں کو ٹھوکر مار کر جنگل میں چھوڑ چکے تھے، آج اسی ماں کے قدموں میں بیٹھے رو رہے تھے۔ مگر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب انہوں نے ماں کے قدم چومے تو بندر نے بھی ان کے قریب آ کر اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ ماں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تو نے میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا، تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا۔ یہ سن کر بندر خوشی سے اچھل کر ماں کے کندھے پر بیٹھ گیا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ان کا حصہ بن چکا ہو۔ زبیر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ماں، آج سے ہم کبھی بھی برے کام نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنے روزے رکھیں گے۔ ناصر نے بھی سر جھکا لیا۔ ہم نے بہت گناہ کیے، مگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا، اور اب ہم اپنی جنت یعنی تمہاری دعاؤں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ماں نے دونوں کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اللہ میری کوکھ کو پھر سے پاک کر دے، میرے بیٹوں کو سیدھی راہ پر چلا دے۔ یہ وہ دعا تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ اپنے برباد گھر واپس پہنچے تو وہاں کی حالت تباہی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جہاں کبھی موسیقی اور عیاشی کی محفلیں سجی تھیں، اب وہاں سناٹا تھا۔ جہاں ہر رات شراب بہتی تھی، اب وہیں جگہ سوخ اور ویران تھی۔ مگر زبیر اور ناصر نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے سب کچھ دوبارہ نیکی کی راہ پر لانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ گھر کو صاف کرنا شروع کیا۔ وہی ہاتھ جو کبھی گناہ میں پڑتے رہے تھے آج صفائی میں لگ چکے تھے۔ وہی زبان جو کبھی جھوٹ اور فریب میں چلتی تھی آج ماں کے حکم پر جی ماں کہنے لگے تھے۔ وہی قدم جو کبھی راتوں میں برے راستوں پر چلتے تھے اب مسجد کا راستہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، اب ان کی سحری کی تیاری ماں کے ہاتھوں سے ہونے لگی۔
پہلی سحری کا وقت آیا تو ماں نے دونوں کو جگایا، بیٹوں اٹھو، روزہ رکھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ وہی آواز تھی جو کبھی ان کے کانوں میں نہیں پڑتا۔